گولا لوہے کا تھا، دور تک گیا، کاغذ کو اسی بندے نے پھینکا، قریب گر گیا. تو پاور اس میں تھی، پر گولے میں بھی جانے کی پاور تھی. اس میں پاور تھی پر کاغذ میں نہیں تھی. تو خدا جب لے کر گیا، خدا میں لے جانے کی تھی، محمد میں جانے کی تھی. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر اختیار بھی اور پاور بھی. سبحان اللہ. اور یہ دی کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے. تو کہا اس سے محبت کرو. تو صحابی نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ قیامت کب ہوگی؟ حضور نے یہ نہیں کہا مجھے نہیں پتا کب ہوگی، میں تو بس تھوڑا سا نالج لے کر آیا ہوں. آپ نے فرمایا تو نے تیاری کیا کی ہے؟ تو نے کیا؟ قیامت کو چھوڑ، کیونکہ قیامت کا تو حضور کو پتا ہے. آپ نے فرمایا قیامت جمعہ کے دن ہوگی. سورج جو ہے وہ مغرب سے واپس آ جائے گا، مغرب میں جائے گا پھر مغرب سے واپس آ جائے گا. تو جب مغرب سے واپس آئے گا تو پھر کیا ہوگا؟ یہ قیامت کی آخری علامات میں سے مائنر ساری پوری ہو چکی ہے. میرا امریکہ میں 6 ماہ کا لیکچر ہے قیامت کی علامات کے اوپر، ریڈیو کے اوپر. وہ ساری مائنر میں نے پھر ان کو بتایا کہ یہ فلاں جگہ پوری ہو چکی ہے، فلاں جگہ پوری. ایک اس میں یہ تھی کہ اونٹ چرانے والے محلوں کے مالک ہو جائیں گے. تو یہ صدر زرداری کا خاندان پہلے اونٹ چرایا کرتا تھا، اب محلوں کا مالک ہو گیا ہے. تو یہ قیامت کی علامت پوری ہو گئی، قیامت کی علامت پوری ہو گئی. تو جو اونٹ چرانے والے ہیں میرے نبی نے کہا یہ محلوں کے مالک ہوں گے. جا کے سعودی عرب میں دیکھ لو، سارے اونٹ ہی تو چرایا کرتے تھے. تو یہ اونٹ چرانے والے آج دبئی میں دیکھو کہ محلوں کے مالک ہیں. تو مائنر ساری چیزیں پوری ہو چکی ہیں. شراب عام ہو جائے گی، عام ہو گئی ہے. آپ اپنے ممالک میں جائیں، پانی مہنگا ہے، شراب سستی ہے. اب پاکستان کے پانی کو بند کیا جا رہا ہے. جہاں پہلے 50, 100, 150 پہ پانی نکلتا تھا، اب 250 پہ پانی نکلتا ہے. 250 فٹ نیچے کھینچتے تو تب پانی اچھا نکلتا ہے. تو یہ پانی زمین سے کھینچا جا رہا ہے. دریا کبھی خشک نہیں ہوتا تھا، چناب اور راوی، اب کبھی وہ اس میں پانی ہی نہیں ہوتا. تمہارے پانی جذب کر لیے گئے ہیں. اس کی ساری تمہاری فصلوں کو تباہ کر دیا جائے گا. اب تمہارے ملک کے اندر کیا ہوگا؟ ابھی جو تم نے قرضہ لیا 7.5 کا، اس کے بعد تمہارے منہ سے روٹی بھی چھین لی جائے گی. تم لوگوں کو پتہ ہی نہیں تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تمہیں معلوم نہیں کہ قرضہ کس شرائط پہ لیا گیا ہے. سب سے پہلے سبسڈی ختم کرنی ہے، تم نے تسلیم کر لیا ہے. پیسے کو گرانا ہے، تم نے تسلیم کر لیا ہے. یہ ساری چیزیں تسلیم کرنے کے بعد اب تمہیں قرضہ دیا گیا، اب تمہارے ساتھ کیا ہوگا تمہیں نہیں پتا. اسی لیے کہتا ہوں اٹھو، صرف نماز نہیں پڑھو، قرآن کو سیکھو نبی کی محبت میں، اور پھر اس قرآن کو جدید دور میں لاگو کرو اور اپنے بچوں کو پڑھاؤ، ان کو علم دو، ان کو نالج دو، تاکہ پتہ چلے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. کیا بڑی بدقسمتی ہو سکتی ہے ہماری. ایسے بندوں کو لیڈر بنا دیا جاتا ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں معلوم ہی نہیں کہ وہ کیا ہے. تو خدا کے لیے صرف تنہا مسجدوں میں نمازیں مت، یہ سجدے نہیں دو، کچھ غور بھی کرو سجدے میں جا کے تم مستقبل کے لیے کیا کرو مت. کوئی بات نہیں، تم جب حقیقت کو سمجھانے لگو گے تو کتنے بندے مر جائیں گے؟ 10, 12, 20, 50 یا اس سے زیادہ تو کوئی نہیں مار سکتا. کتنے ماریں گے آدمی؟ لیکن ایک ملک جو ہے وہ سمجھ جائے گا. اپنے ملک سے پیار کرو. تم کہتے ہو گے کہ میں شاید سکھی ہونے کے لیے باہر چلا گیا. نہیں، میں سکھی ہونے کے لیے نہیں، ابھی بھی میری عادات وہی ہے. میں اپنی ٹکٹ بھر کر یونان میں گیا ہوں. یہ مت سمجھنا تم کہ میں شاید گجرات میں اسی طرح ہوتا تھا. نہیں، باہر میں بھی میری وہی درویشان حالت ہے، اسی طرح ہی گزار رہا ہوں، اسی طرح تقریریں ہیں. باہر شاید رب نے مجھے اس لیے بھیجا کہ مجھے پتا چلے کہ میرا ملک کیا ہے. اور میں یہاں رہ کے اپنے ملک کی امپورٹنس کو نہیں سمجھ سکا. امپورٹنس کو میرے ملک سے محبت مجھے باہر جا کر ہوئی، مجھے اپنے دین کی صحیح سمجھ جا کر باہر کے ملک میں آئی. اسی لیے فلسطین کا مفتی کہا کرتا تھا I was a Muslim but I saw Islam in America. یہ چیزیں شاید سیکھنے کے لیے مجھے بھیجا. میں تم لوگوں سے گزارش کروں گا، دولت کچھ نہیں ہے، یہ چیزیں کچھ نہیں ہیں. اپنے بچوں کو عشق مصطفیٰ سکھاؤ، ان کو محبت رسول سکھاؤ. اسی لیے مولا علی نے کہا تھا اتقوا اولادکم، اپنے اولاد کی تربیت کرو 3 چیزوں پر. سب سے پہلے محمد کی محبت سکھاؤ، اہل بیت کا
تو حضور کی محبت کو ادار کو جو ہے وہ جاندار پاورفل بنانا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو۔ 1965 میں حضور کی محبت تھی نا تو جیتے تھے۔ 71 میں کیا ہوا؟ بھابھی آ گئے۔ حضور کچھ نہیں کر سکتے، داتا صاحب کیا کریں گے؟ تو داتا صاحب کی سائڈ پہ بیٹھ گئے، کہنے لگا تو کر لے، تو کر لے بھائی۔ تو فوج تو وہی تھی جو 65 میں تھی۔ 65 اور 71 میں کتنے سالوں کا فرق ہے؟ کیا 65 کے بعد 6 سال میں سارے فوجی مر گئے تھے؟ لے آئے تھے؟ نہیں، 65 والے ہی فوجی تھے۔ 65 میں داتا صاحب سے مدد جائز تھی، 65 میں مولا علی سے مدد جائز تھی، 65 میں یا رسول اللہ کہنا جائز تھا۔ تو کہا یا رسول اللہ کے ماننے والوں فکر نہ کرنا، ایک مسلمان 10 ہندو کی بات نہ لگا دو ہمیں پکڑ۔ لیکن 71 میں کتنے زیادہ تھے؟ یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، ٹھیک ہے مسلمانوں بڑا اندر سن تو جاؤ ذرا، داتا صاحب کی سائڈ پہ، بینو کی نجمیری کی سائڈ پہ، سب سائڈ پہ۔ دیکھو تعظیم جب بڑوں کی سکھاؤ گے تو پھر یہ تیری تعظیم بھی چلے گی۔ اور آج کیا ہو رہا ہے؟ حضور کی محبت بچوں کو نہیں سکھائی جا رہی۔ باہر کے ملکوں میں بہت عجیب حالت ہے، یقین نہیں ہے، خاص کر کے امریکہ میں، انگلینڈ میں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جہاں میں رہتا ہوں وہاں 64 کے قریب مساجد ہیں، 60 میلاد کے منکروں کی ہیں اور 4 جو ہے میلاد منانے والوں کی۔ اور اب تم بتاؤ کہ کیا ہوگا؟ اور اوپر سے ہماری جو عوام ہے وہ بیچاری اتنی سادہ ہے، خدا کی قسم، اگر کوئی مولوی جواب دے گا تو کہیں گے مولوی صاحب فرقہ برائیت نہیں ہونی چاہیے۔ کوئی اللہ کے بندے فرقہ برائیت وہ پھیلاتا ہے جو بعد میں آتا ہے، پتا کر بعد میں کون آیا ہے؟ فرقہ برائیت وہ پھیلاتا ہے جو بعد میں آتا ہے، پتا کر 150 سال میں کون آیا ہے۔ اور پھر ایک اور بات، جو دنیا کا کوئی ایسا فرقہ نہیں کہ جو تمہاری مخالفت نہ کرتا ہو۔ یا رسول اللہ کہنا حرام ہے، یہ کس کی مخالفت ہے؟ تمہاری۔ 11ویں شریف حرام ہے، یہ کس کی مخالفت ہے؟ تمہاری۔ تو تمہاری وہ مخالفت کریں تو تم جواب دو تو فرقہ برائیت ہے، اور وہ اپنی تقریر میں بولے تو یہ اسلام ہے۔ یار کس قسم کا تم دھوکہ دے رہے ہو؟ میں ایک جگہ تقریر کر رہا تھا تو وہ ریڈیو کھلا اتوار کو، اس دن ہمارا جلوس تھا وہاں میلاد النبی کا۔ جلوس کے بعد نماز پڑھی وہیں جماعت کے ساتھ، نماز پڑھنے کے بعد میں واپس آیا تو مجھے کال آئی کہ یہ ابھی ریڈیو کھلا ہے اور وہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میلاد کا جلوس نکالنا جو ہے وہ حرام ہے۔ میں نے کہا یار میں جواب دوں گا تو یہ پھر بگڑ جائیں گے، تم صرف ان سے اتنا پوچھو کہ 1950 میں، دھیان سے سننا بچو، 1950 میں جماعت اسلامی نے خانہ کعبہ کا غلاف بنایا پاکستان میں۔ دھیان سے سنو، دھیان سے، یہ ویسے تو ٹیپ ہو رہا ہے۔ 1950 کی دہائی میں مولانا مودودی صاحب نے